أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى أياما معدودات. صدق الله العظيم. أما بعد، رمضان کا مہینہ اپنے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان میں اس سال بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ صیام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ صیام کیا ہے؟ اکثر لوگ اس کے اجر سے، اس کے فضل سے ناواقف ہیں. اس ماہ صیام میں اللہ رب العزت کی عطا کا فضل ہی کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی اس ماہ کے گزرنے کے بعد کئی ماہ تک اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کی اس ماہ میں عبادت کی ہوئی اپنے ہاں قبول فرما لے. اور اس ماہ کے آنے سے پہلے کئی ماہ تک سلف صالحین اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت انہیں اس ماہ میں شرکت کی توفیق عطا فرما دے. یہ دعا کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو اس ماہ کے اجر کا اور ثواب کا، فضیلت کا علم تھا. آج ہمیں اس ماہ کی انفرادی خصوصیات کا علم نہیں ہے، اسی لیے ہم اس ماہ میں عبادت سے قاصر ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم له الا الصیام،
ابن آدم کے لیے ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے صیام کے، سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اس میں دو خصوصیات ہیں، ایک میرے لیے ہے اور دوسری کہ اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ رب العزت کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اکثر عبادات میں ریاکاری کا اندیشہ خندشہ ہوتا ہے، سوائے روزے کے۔ روزے میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، ہر عمل میں ریاکاری کا ڈر ہوتا ہے، ہر عمل انسان لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ نماز لے لیجئے، حج لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے، ہر عمل انسان لوگوں کے سامنے کرتا ہے سوائے روزے کے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کے اور اس کے بندے کے درمیان ایک سری تعلق ہے۔ کسی دوسرے شخص کو یہ معلوم نہیں کہ یہ انسان کتنی تکلیف محسوس کر رہا ہے، اس انسان کی شدت پیاس سے یا بھوک سے کیا حالت ہوئی ہے، یہ کسی دوسرے انسان کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ تکلیف انسان جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اسی کو محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی موت کے وقت رونے لگے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا ما یبکیک، اے معاذ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ موت جو مجھے آ رہی ہے، اس موت کی وجہ سے کافی ایسے اعمال ہیں جو مجھ سے چھوٹ جائیں گے، اور ان اعمال میں سے ظمأ الحواجر، گرمی کی شدت کی پیاس بھی ہے، جس کی لذت مجھے محسوس ہوتی ہے، اس موت کی وجہ سے وہ مجھ سے چھین لی جائیں گی۔ ہے تو پیاس جو ہے وہ تکلیف ہے، لیکن اس کی لذت اس انسان کو محسوس ہوتی ہے جس نے صرف اللہ رب العزت کے لیے رکھا ہو۔ جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب ایک غزوے میں نبی علیہ السلام کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان انت الا اصبع جمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی ہے جو تجھے زخم آیا ہے اللہ رب العزت کے میدان جہاد میں، اس کے راستے میں، تو اس پہ صبر کر، اللہ رب العزت اس تکلیف کا قدردان ہے، وہ تجھے اس کی عطا دے گا۔ یہ تکلیف انسان کو محسوس نہیں ہوتی جب اس کی نیت صرف اس لیے ہو کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے رکھ رہا ہے۔ جس عمل میں بھی انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کی جزا اور عطا بھی بڑھا کے دیتا ہے۔ ایسی مثال قرآن مجید میں بھی موجود ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رات کی تاریکی میں اپنے جسم کو بستروں سے علیحدہ کر لیتے ہیں، جدا کر لیتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں، دعائیں کر سکیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور سری صدقہ بھی کرتے ہیں، تنہائی میں صدقہ بھی کرتے ہیں۔ یہ دو اعمال بھی اللہ رب العزت کے سامنے رات کو اٹھنا اور اس کی راہ میں خرچ کرنا، یہ دو اعمال بھی سری ہیں جیسے روزہ سری ہے۔ ان دو اعمال کی اللہ رب العزت نے عطا کیا دی ہے، جزا کیا دی ہے؟ آگے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ
نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی بھی ایسی نفس نہیں ہے، ایسی جان نہیں ہے جس کو معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار رکھا ہے۔ یہ جزا ان کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے گر گراتے ہیں، اس کے لیے سری عبادت کرتے ہیں۔ یہ معنی ہوا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کل عمل لہ کفارہ، لکل عمل کفارہ، ہر عمل کا کفارہ ہے، ہر عمل کا، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نفل ہو، دعا ہو، ہر عمل کا کفارہ ہے سوائے روزے کے۔ ہر عمل کا کفارہ کیسے ہے؟ کہ انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ان نیکیوں کی وجہ سے مٹا دے گا۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث روزے کی فضیلت میں سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت قنطرہ کے مقام پہ ظالم اور مظلوم کو روک لے گا، اور مظلوم سے، ظالم سے مظلوم کو اس کا حق دے گا۔ قنطرہ قیامت کے دن ایک مقام ہوگا جہاں پہ اللہ رب العزت مظلوم کو اس کا حق دے گا۔ اللہ رب العزت ظالم اور مظلوم کو اکٹھا کر لے گا۔ اب ظالم سے اس کے سارے اعمال مظلوم کو دیے جا رہے ہیں، اس کی نماز بھی چلی گئی، اس کا حج بھی چلا گیا، اس کی زکوٰۃ بھی چلی گئی، اس کا ہر عمل اس مظلوم کو چلا جائے گا۔ جب اس ظالم کے بعد سارے اعمال کی جزا ختم ہو جائے گی تب روزے کی باری آئے گی۔ اب اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تب اللہ رب العزت اس مظلوم سے کہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اس قنطرہ کے نیچے سے محل اور درخت نما ہوں گے، وہ اوپر کی طرف آئیں گے، مظلوم پوچھے گے اللہ یہ محلات اور یہ درخت کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کہے گا یہ تیرے لیے ہے، لیکن میرے اس ظالم بندے کو معاف کر دے، میں تجھے یہ سب کچھ عطا کر دوں گا۔ اس ظالم کو کی کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا حق اپنے پہ لے لیا؟ وہ نیکی روزے کی نیکی ہے، یہ فضیلت ہے روزے کی، اور یہ اس شخص کو عطا ہوگی جس نے روزہ صرف اللہ رب العزت کے لیے رکھا ہوگا۔ وہ اس قابل ہو کہ اللہ رب العزت اس کو یہ جزا دے، یہ عطا دے، بس روزے کی وجہ سے سارے اعمال یہ مظلوم لے جائے گا سوائے روزہ، اور یہ روزہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے، لیکن پھر یہی کہوں گا یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کا روزہ اس قابل تو ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے رب صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کچھ روزے دار ایسے بھی ہیں جن کو روزوں سے سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملے گا، صرف بھوک محسوس کر رہا ہے، کوئی جزا نہیں، کوئی اجر نہیں۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تراویاں پڑھیں گے لیکن ان کو تراویح سے سوائے تھکاوٹ کے، تکلیف کے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم اپنے روزوں کی طرف دیکھیں کہ ہمارے روزوں میں ریاکاری تو نہیں ہے، ہمیں شدت کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ عمل سری رکھا ہے تیرے اور اپنے درمیان،
اور تو لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے آج مجھے پیاس بڑی محسوس ہو رہی ہے، یا آج میں نے سحری نہیں کی ہے، بھوک بڑی لگ رہی ہے، یہ ریاکاری ہوئی ہے نہ ہوئی؟ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا شروع ہونا، ٹوپی آ گئی۔ یہ ریاکاری ہے یا نہیں ہے؟ اس ریاکاری کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ہاں کوئی جزا، کوئی عطا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس اجر کو ضائع نہ کرو۔ یہ اجر بہت ہی قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت کے فرشتے رمضان میں گلی گلی ہر جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار شاباش، اور آگے بڑھو، شاباش اور آگے بڑھو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے شر کے طلبگار اب تو باز آ جا، اب تو اللہ رب العزت کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب تو باز آ جا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اسی شخص کے لیے ہے جس نے روزہ رکھا ہو صرف اللہ رب العزت کے لیے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی تسبیح ہاتھ میں نہیں پکڑی، اسی طرح زندگی گزار رہا ہے جیسے پہلے گزار رہا تھا۔ اب تراویحوں کا عمل انسان کو نہیں ملنے والا۔ ہمارے ہاں کوئی بھائی آتے ہیں، جلدی جلدی تراویح پڑھے، جلدی جلدی تراویح پڑھ کے چلے جائیں، قرآن طوطے کی طرح پڑھے، کوئی معلوم نہیں قرآن میں امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہے، پھر کہتے ہیں جناب ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے تجھے لذت کیسے محسوس ہوگی جب تجھے معلوم ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، کبھی اللہ رب العزت کے لیے کچھ گھنٹے مختص کیے ہیں کہ میں قرآن ہی سیکھ لوں، قاری صاحب نے آج ایک پارہ پڑھنا ہے، میں ترجمہ پڑھ لوں کہ اللہ رب العزت کا کلام کیا کہے گا، مجھے وہ کیا مخاطب ہو رہا ہے، مجھ سے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ہم نے مختص کیا رمضان کے کچھ دن؟ بلکہ درمیان میں اگر تراویح کے درمیان میں 10 منٹ کا درس ہو جائے، شیخ صاحب آپ درس بند کر دیں، کیوں؟ ہم نے گھر جانا ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے، وہ بڑی مشکل سے دے سکتے ہیں۔ کچھ بھائی 4 رکعتیں پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں جی تھک گئے ہیں۔ پورا دن آپ کا اپنے کاروبار پہ لگا ہوا ہے، 1 گھنٹہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں۔ پھر اللہ رب العزت کیوں نہیں کہے گا کہ تمہیں تمہاری تراویح سے سوائے تکلیف اور مشقت کے کچھ بھی نہیں ملنا؟ بہتر ہے یہ بھی نہ پڑھو، گھر جا کے سو جاؤ۔ یہ عبادت بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من صلی هذه الصلاة مع الامام حتى ينصرف کتب له قیام لیلہ، جو شخص تراویح کی نماز امام کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد گھر جا کے سو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پوری رات کی قیام کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تھوڑا اجر ہے، انسان سویا ہوا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کا اجر لکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزے کا اجر محروم نہ ہو اس سے، اس کو ضائع نہ کرو۔ اسی طرح کچھ بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، کیا عمل کریں؟ وہی عمل کریں جو نبی علیہ السلام کی سنت سے آپ کو ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام رمضان کے مہینے میں بہت تیزی صدقہ کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ، کہ رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی رفتار سے بھی تیز اللہ کے نبی صدقہ کیا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سخا تھی۔ بلکہ آپ علیہ السلام رمضان سے پہلے بھی اتنا سخی تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس وادی میں کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے پاس ان کانٹوں کے بدلے میں اونٹ ہو، میں سب کے سب اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دوں گا، اتنے سخی تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں ایک بندے کو 300 اونٹ عطا کر دیے تھے۔
ایک بندہ مسلمان ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریاں تھیں، ایک وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی. آپ نے سب کی سب اس کو دے دی، اور یہ اب بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہے اپنی قوم کی طرف اور کہہ رہا ہے: یا قوم اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما يخشى عليه من الفقر. اے میری قوم اسلام لے آؤ، اللہ کے نبی ایسی عطا دیتے ہیں جس کے بعد فقر کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے: ان الصیام والقرآن لا یشفعان یوم القیامہ. روزہ اور قرآن اکٹھے اللہ رب العزت کے ہاں کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے سفارش کریں گے. اکٹھے کیوں؟ کیونکہ جو شخص روزہ دار ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ عمل اکٹھا ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی یہ دو اعمال اکٹھے اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کی سفارش کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے فَيُسْتَشْفَعَانِ، ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور ان کو جنت کا داخلہ نصیب پیدا کیا جائے گا. اسی طرح ہمارے رمضان کا معمول، جو اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں مغرب کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب چھٹی کا مہینہ آ گیا، چھٹی کا ٹائم آ گیا ہے، سگریٹ نوشی شروع، کھیل تماشا شروع، عورتیں بازاروں کا رخ کر لیتی ہیں. لیکن اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ افطار کا وقت ہی حقیقی فضل کا وقت ہے. افطار کے وقت کئی خصوصیات ہیں، کئی خصوصیات. ان للصائم لدعوة ما ترد، روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا ہے جو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا. یہ خصوصیت. دوسری خصوصیت ان للہ عتقاء، اللہ رب العزت کے لیے افطار کے وقت، رات کے وقت ہر روز جہنم سے کچھ گردنیں آزاد ہوتی ہیں، ہر روز. اور حدیث میں آتا ہے وذالک عند کل فطر، ہر افطاری کے وقت، ہر افطاری کے وقت. یہ دوسری خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت للصائم فرحۃ عند فطر، روزے دار کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں دو مقام پہ اللہ رب العزت روزے دار کو خوش کر دے گا. فرحۃ عند فطر، ایک موقع جب افطار کا موقع ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ رب العزت کی نعمتیں بڑی ہوتی ہیں، اور وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنی اس نعمتوں کو افطار کرے. یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک خوشی کا مقام. دوسرا خوشی کا مقام کہ اس ٹائم دعا رد نہیں ہوتی. تیسرا خوشی کا مقام کہ اللہ رب العزت اس وقت میں جہنم سے گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور دوسری خوشی کا مقام فرحۃ عند لقاء ربہ، جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا. روزے محشر کا مقام بہت ہی ہیبت ناک اور خطرناک ہے. لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع لشدید، لوگوں موت کی تمنا نہ کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اگلے جہاں کا جھانکنے کا مقام بڑا ہی تکلیف دہ ہے. اس وقت اللہ رب العزت اس بندے کو خوش کر دے گا. کیسے خوش کرے گا؟ کہ یہ روزہ اس بندے کے لیے سفارش کرے گا کہ اے اللہ میری سفارش اس بندے کے لیے قبول فرما اور اس کو جنت میں داخل کر دے. اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دے گا. خوشی کا مقام ہے. تو میرے بھائیوں، افطار کا وقت یہ نہ سوچئے کہ چھٹی کا ٹائم آ گیا ہے، سگریٹ نوشی کا ٹائم آ گیا ہے، جھوٹ بولنے کا ٹائم آ گیا ہے، کھیلنے کا ٹائم آ گیا ہے، ٹورنامنٹ کا ٹائم آ گیا ہے، بازاروں کا رخ کرنے کا ٹائم آ گیا. بلکہ یہی اصل مقام ہے اور یہی وقت ہے جب انسان اللہ رب العزت سے دعائیں کرے
اور اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور جب بھی انسان کے اندر یہ سستی آ جائے کہ بہت تراویحیں پڑھنی ہیں، آج سو لیتے ہیں کل سو لیتے ہیں، تب یہ دعا فرشتوں کی یاد کر لیا کرے کہ فرشتے یہ ندا دیتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار شاباش اور آگے بڑھو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے خیر کے طلبگار اب آرام کرو، نہیں، اقبل اور آگے بڑھو۔ اور جو شر کا طلبگار ہے، جو برائیوں کا طلبگار ہے، ان کو بھی یہ فرشتوں کی ندا ہے، وہ یا باغی الشر اقصر، اے شر کے طلبگار اب تو باز آ جا، اب تو رک جا، اب تو اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں تو روزے رکھ لے، اس میں تو اپنی عبادت قبول فرما لے، اس میں تو کوئی اجر لے جا۔ تو جب بھی کوئی انسان کے اندر سستی محسوس کرے، دو چیزیں یاد کر لے، ایک یہ فرشتوں کی دعا اور دوسرا اللہ رب العزت کا فرمان ایام معدودات، بہت ہی تھوڑے سے دن ہیں۔ آج 10واں روزہ ہے، 9واں روزہ ہے، کچھ معلوم ہوا کہ 9 روزے گزر گئے ہیں، بہت ہی تھوڑے دن ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی معنی میں اس مہینے کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔